मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العظيم. صلی علی نبی یہ نا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو
کی تکلیف کو شا دیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرما دے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ام المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، اور پھر یکا یک مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا، جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وضو گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اسی مفہوم کی ایک حدیث کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے، یہاں صرف ان اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں کے گناہوں کی ہی معافی مراد نہیں، بلکہ وضو کی برکت سے سارے یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں کہ یہاں گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر اور بندوں کے حقوق صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھا وضو کرے اس کے سارے اعضاء یعنی صغیرہ گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ارشادات وضو کے فضائل کے بارے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے رہو مگر تم یہ نہ کر سکو کہ اور جان رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا یا ہمیشہ صحیح وضو کرنا کامل مومن کی پہچان ہے۔ مدینے کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کریمہ میں ہے کہ باوضو سونے والا
روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو باوضو سوتے ہیں۔ قوت القلوب میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ پر ملامت کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ باوضو رہنے کی برکت سے بندہ مصیبتوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ تو کاش ہم بھی باوضو رہنے والے بن جائیں۔ تو باوضو رہنا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ تو باوضو رہنے کے دینی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ نمبر 2، فرمایا قلم اس کی نیکیاں لکھتے رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ 6، موت کی سختیاں اس پر آسان ہوں۔ اور نمبر 7 فرمایا جب تک باوضو رہے امان الہی میں رہے۔ دیشوں کے تلاوت دیسوں کے عبادت رہوں باوضو میں صدا الہی رہوں باوضو میں صدا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے باوضو رہنے کے 7 دینی فوائد کو سنا۔ باوضو رہنے کے دنیاوی فوائد کون کون سے ہیں؟ باوضو رہنے کے جہاں دینی فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ مثلا باوضو رہنے کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جو باوضو رہتا ہے وضو کر کے جس کام کے لیے گھر سے نکلیں انشاءاللہ الکریم وہ کام مکمل ہوگا، پورا ہو جائے گا۔ باوضو رہنے کی برکت سے خود اعتمادی بھی ملتی ہے اور باوضو رہنے کی برکت سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ہمیشہ باوضو رہو تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے ہمیں صدیوں پہلے وضو کی تعلیم دی۔ اب سائنس کا دور ہے تو سائنس بھی وضو کے فوائد مان چکی۔ الحمدللہ باوضو رہنے کی برکت سے کئی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے وہ فوائد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا باوضو رہنے کی برکت سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونے کی برکت سے ہاتھوں میں گرمی دانوں، جلدی سوزش اور فرمایا وضو میں کلی اور مسواک کرنے کی برکت یہ ہے کہ ایڈز جیسی تکلیف دہ بیماری، منہ کے کناروں کے پھٹنے، معدے کے امراض اور بلغمی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔
غرغرہ کرنے کی برکت سے گلے کے امراض سے کافی حد تک بچت رہتی ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کی برکت یہ ہے کہ ناک کے بے شمار پوشیدہ امراض، دائمی نزلہ، ناک کے زخم وغیرہ سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی برکت، الرجی سے چہرے کی حفاظت، اس کا مساج ہوتا ہے، خون کا بہاؤ چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا، جس سے چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ سر اور گردن کے سینٹر میں، درمیان میں فرمایا کہ ایک ایسی رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقرو نکل کر شہرگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے وضو کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کے فرائض، دیکھیے وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کوہنیوں سمیت بازوں کا دھونا، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ تو ان اعضاء کا مکمل دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر جگہ سوکھی رہ گئی، خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا وضو نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے، بلکہ مستحب یعنی ثواب کا کام ہے کہ خصوصاً سردیوں میں وضو سے پہلے اعضائے وضو پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں۔ اس سے خشک جلد تر ہو جائے گی اور پانی آسانی سے تمام جگہوں پر پہنچ سکے گا۔ مگر یاد رہے کہ پانی چپڑ لینے سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں اعضاء کا دھونا فرض ہے، اور دھونے کا معنی یہ ہے کہ پانی کے کم از کم 2 قطرے بہ جائیں۔ وضو میں 14 سنتیں ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے وضو کے طریقے میں بھی لکھی ہیں، وہاں سے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اوروں کو بھی سنا سکتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جب بھی وضو کریں اس سے پہلے نیت کر لیجئے کہ پاکی حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ نیت کیے بغیر بھی اگرچہ وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کرنا سنت موقدہ ہے، لہذا نیت نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جت پر پانی گزرا۔ ایک اور حدیث کریمہ ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ فرمایا جب تک تمہارا وضو قائم رہے گا، باقی رہے گا، اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لہذا جب بھی وضو کریں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی، کہ ابتدا میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ وضو کے بعد کی بھی دعائیں یاد کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا اور کلمہ شہادت پڑھا،
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی، رہ جانے والا پانی کھڑے ہو کر پینے میں شفا ہے۔ ایک حدیث پاک میں روایت ہے کہ مومن کے وضو سے بچا ہوا پانی 70 بیماریوں سے شفا ہے، اور ان بیماریوں کا کم سے کم درجہ غم ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ جب چہرہ دھوئے تو نیت کرے کہ دنیا سے منہ پھیر کر ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہوں گا۔ جب ہاتھ دھوئے تو یہ نیت کرے کہ گناہوں سے بچوں گا، تاکہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے۔ سر کا مسح کرے تو یہ نیت کرے کہ ہمیشہ عاجزی سے سر جھکائے رکھوں گا، کبھی تکبر نہ کروں گا۔ آخرت خاص ان کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ اسی طرح جب پاؤں دھوئے تو نیت کرے کبھی گناہ کی طرف نہ چلوں گا، اور اس دن کو یاد کر کے جب انہی قدموں پر چل کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یوں ہی پل صراط پر چلنے کو بھی یاد کرے۔ اور جب وضو کر چکے اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحید الوضو بھی پڑھ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو وضو کرے اچھا کرے پھر کھڑے ہو کر خضوع اور خشوع سے 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ نہیں کہ جب وضو کر لے اور تحید الوضو کے 2 نفل پڑھ لینے سے جنتی ہو گیا، اب کسی بھی نیکی کی کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے اور تحید الوضو کے نوافل ادا کرنے کی برکت سے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان قائم رہتا ہے، اور قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہوتا ہے۔ اس قسم کی احادیث کا یہی معنی ہے اور یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس دور پرفتن میں آسانیوں کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے عظیم نسخے بنام 72 نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب روز اپنی زندگی کے بقیہ لمحات گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے 40 ہیں۔ آپ کو حج کی سعادت ملے، عمرے پر جانے کی سعادت ملے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ان 19 نیک اعمال کو ساتھ لیتے جائیے۔ اپنے حج کے ایام، اپنے عمرے کے ایام کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے۔ جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی 27 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ درس نظامی کرنے والوں کے لیے بیان میں ہیں، طالبات جو درس نظامی کر رہی ان کے لیے تراسی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رجب المرجب اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہمیں اس کی خوب خوب قدر عطا فرمائے، اس میں تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، نفل روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور با وضو رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب۔
بنوں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کرو صدا کے لیے تو راضی ہو جا عفو تو جنت میرا ہوگا یا رب گر کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب اذن سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ تیرے گناہگار بندوں نے بندیوں نے حاضرین نے ناظرین نے نہ جانے کہاں کہاں پر اے اللہ موجود ہیں جو تیرے دربار میں اپنا دامن پھیلائے ہیں اے اللہ ہم اپنی نگاہ سے دیکھنے کو کانوں سے سننے کو زبان سے کیے گئے اے اللہ طرح طرح کے بولنے کو پیروں کے چلنے کو اے اللہ سب جانتے ہیں یقیناً خوش نصیب وہ کہ جن کے یہ لمحے یہ ساعتیں یہ نگاہ سے دیکھنا سننا چلنا پھرنا بولنا تیری اطاعت میں ہو گیا لیکن اے اللہ اے اللہ اے اللہ جنہوں نے نگاہ سے بد نگاہیاں کی کانوں سے حرام کو سنا زبان سے گالی بکی پیروں سے گناہ کیے نہ جانے کون کون تیرے دربار میں اپنا دامن پھیلائے ہے اے اللہ تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے اے اللہ اپنا خوف عطا کر دے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تر تر رہوں کانپتا یا الہی میرا ہر عمل
میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. قری خلاص عطا ایسا یا الہی، یا کریم یا رحیم بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاروں کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے. اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو، تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت کریمہ پر چلے، ہمیشہ سچ بولیں، ہمارے چلے جانے والوں کو بخش دے. یا کریم یا رحیم دونوں جہاں کی بلائیاں مقدر کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری یا رسول ہر بے قسم مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو اس وقت انکانہ میں موجود ہیں اور خوش نصیب عاشقانہ رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے روزہ رکھا ہے، وہ روزہ افطار کر لیجئے. دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذت